دوستو، سیاست ہو یا جنگ، اصل طاقت ہمیشہ ریئل پاور، اسٹریٹجک پیشنس، لانگ ٹرم ویژن سے بنتی ہے، نہ کہ شو آف اور میڈیا ہائپ سے۔ پچھلے سال مئی سے پہلے اگر ہم ریجنل سناریو، انٹرنیشنل میڈیا، گلوبل پرسپشن کو دیکھیں تو بھارت ہر جگہ خود کو ایک بڑی طاقت، ایک ناقابل شکست ملک کے طور پر پیش کر رہا تھا۔ رافیل جیٹس، S-400 ایڈوانس ویپنز اور ملٹری پاور کو اس انداز میں دکھایا جا رہا تھا جیسے پاکستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران پاکستان خاموش تھا، اپنے اندرونی مسائل میں الجھا ہوا تھا، لیکن خاموش تیاری، پروفیشنل اپروچ، ڈیفنس پلاننگ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شور مچانے والے نہیں بلکہ خاموشی سے کام کرنے والے ہی اصل نتیجہ دیتے ہیں۔ بھارت نے اپنی پوری طاقت پرسپشن وار، میڈیا ہائپ، فالس سپیریورٹی پر کڑی کی۔ نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر یہ تاثر دیا گیا کہ بھارت خطے کا بلی ہے اور پاکستان کمزور ہے، لیکن جب بھارت نے عملی طور پر ایڈونچر، مس کیلکولیشن، ایگریسو موو کرنے کی کوشش کی تو سچ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ بھارتی طیاروں کا گرنا، رافیل کا مت ٹوٹنا اور S-400 کا بے اثر ہونا صرف عسکری واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ انڈین ایگو، فالس پرائیڈ اور اوور کانفیڈنس کی مکمل شکست تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کا دفاعی غرور خاک میں مل گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ طاقت دعووں سے نہیں، صلاحیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اس شکست کے بعد سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ خود بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ ریٹائرڈ جنرل، ڈیفنس انالسٹ، پبلک اوپینین نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہم نے پاکستان کو بری طرح انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ہم نے میڈیا ہائپ کو حقیقت سمجھا اور شور کو طاقت مان لیا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں نیشنل نیریٹو، میڈیا انجینئرنگ، فالس پرسپشن زمین پر آ گرتے ہیں۔ جب دشمن نہیں، جب آپ کا اینمی نہیں بلکہ خود آپ کے لوگ یہ مان لے کہ ہم غلط تھے تو سمجھ لے شکست صرف میدان میں نہیں، ذہنوں میں بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ جو رویہ دفاع میں ہوتا ہے وہی رویہ سپورٹس میں بھی نظر آتا ہے۔ کرکٹ میں بھارت پچھلے کئی سالوں سے پولیٹیکل بیہیویئر، ڈسکریمنیشن، انفیئر پریکٹسز پر چل رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے ہم پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، کبھی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا اور کبھی دباؤ ڈال کر پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پاکستان نے کبھی دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کیے۔ آلٹرنیٹ آپشنز، سمارٹ ڈپلومیسی، پروفیشنل اپروچ کے ذریعے پاکستان نے ہمیشہ اپنے لیے راستہ نکالا ہے اور آئندہ بھی نکالتا رہے گا۔ عزت زبردستی نہیں لی جاتی، رویے سے کمائی جاتی ہے۔ حالیہ IPL ایونٹ نے بھارت کے اندر موجود ایکسٹریم نیشنلزم، ہندوتوا مائنڈ سیٹ، فاشسٹ تھنکنگ کو بے نقاب کر دیا۔ جب کولکتہ کی ٹیم نے، جو شاہ رخ خان کی فرنچائز ہے، نے بنگلہ دیش کے کھلاڑی مستفیض الرحمان کو پک کیا تو بھارت میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ رخ خان کو غدار تک کہا گیا اور شدید دباؤ کے نتیجے میں مستفیض کو ریلیز کر دیا گیا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مائنارٹی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو بار بار لائلٹی ٹیسٹ، نیشنل سرٹیفکیٹ،
प्रूफ ऑफ पेट्रियाटिज्म देना पड़ता है। इसी वाक्य के बाद बांग्लादेश ने कहा कि आने वाले महीने में जो भारत में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा। इस इनकार में हमने देख लिया कि ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बैकलैश है। दोस्तों, तारीख का उसूल बहुत सादा है, गुरूर हमेशा जवाल लाता है। भारत ने दिफा में गुरूर किया तो रुसवाई हुई, सफारतकारी में गुरूर किया तो तन्हाई मिली, और अब स्पोर्ट्स में गुरूर दिखा रहा है तो बायकॉट का सामना है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी तरह के कलेक्टिव स्टैंड्स, क्लियर मैसेज, बावकार रद्द-ए-अमल देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत स्पोर्ट्स में भी वही अंजाम देखेगा जो दिफाई मैदान में देख चुका है। क्योंकि रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल, पावर इज अर्न, एरोगेंस इज पनिश्ड, और जो मुल्क नफरत और इंतहा पसंदी को पॉलिसी बनाए वो आखिरकार दुनिया के सामने घुटनों पर आता है।